بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ زندہ جانور بکرا، بکری، گائے، بیل، بھینس، اونٹ، مرغا، مرغی، بطخ اور جو حلال جانور ہیں ان کو وزن کر کے تول کر کے بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ شرعی حکم اس کے بارے میں کیا ہے؟ جواب، فقہاء کرام لکھتے ہیں جس کا مقصد اور مفہوم اس طریقے سے ہے کہ خواہ مرغا مرغی ہو، بکرا بکری، بیل بھینس، گائے، اونٹ اور جو حلال جانور ہے، اس کو روپیے پیسے کے عوض میں ان کی خرید و فروخت بلا کراہت جائز اور درست ہے۔ چاہے ان کو گن کر کے فروخت کیا جائے، ایک بکرا، دو بکرا، تین بکرا، چار بکرا، ایک مرغی، دو مرغی، تین مرغی، اس طریقے سے کر کے ایک گائے بیل بھینس جس طریقے سے آج بک رہی ہے گن کر کے فروخت کیا جائے، یا ان کو وزن کر کے تول کر کے بیچا جائے، ہر طریقے سے جائز ہے۔ اس میں ناجائز ہونے کی کوئی علت موجود نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص بیل بھینس، گائے، بکرا بکری، مچھلی وغیرہ تمام حلال جانوروں کو زندہ حالت میں پیسوں کے عوض میں تول کر، وزن کر کے اور شمار کر کے جس طریقے سے چاہے فروخت کرنا، اس کے لیے یہ بیچنا جائز ہے۔ اس میں کراہت کی اور ناجائز ہونے کی کوئی علت نہیں ہے، اس لیے کہ اس وزن کر کے بیچنے پر آج کے دور میں چونکہ یہ رواج عام ہو چکا ہے، اس بنا پر معمولی جہالت، ناواقفیت جھگڑے کا سبب نہیں بنتی ہے۔ لہذا ایسی صورت میں ان تمام مذکورہ چیزوں کی بیع وزن کے اعتبار سے جائز ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس مسئلے کو جو ہے اردو فتاوی جات میں، مختلف فتاوی جات میں نقل کیا ہے۔ میں چند ایک کا حوالہ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے شامی، قال محمد ان کانا بغیر جنسہ کاللحم البقر بالشاة الحیہ جاز کیفما کانا۔ اس کو جو ہے شامی کتاب البیوع باب الربا جو زکریا بک ڈپو کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر نقل کیا ہے، 7ویں جلد 415 صفحہ، اور کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کی 5ویں جلد 180 صفحے پر ہے۔ حاشیہ چلپی کے اندر بھی نقل کیا جو مکتبہ امدادیہ ملتان کا چھپا ہوا نسخہ اس کی 4تھی جلد صفحہ 91 پر، اور زکریا بک ڈپو کا چھپا ہوا نسخہ اس کی 4تھی جلد 460 صفحے پر۔ اوجز المسالک میں حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، قال ابو حنیفہ و ابو یوسف یجوز بیع اللحم بالحیوان لأن الحیوان وهو بیع موزون بغیر موزون۔ اس کے تحت جو ہے لمبی عبارت نقل کی گئی ہے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جو پرانا نسخہ مکتبہ یحییٰ سہارنپور سے چھپا ہوا اس کی 5ویں جلد صفحہ 105 پر، اور جو بیروت دارالقلم سے چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے بھی تقریباً اسی طریقے سے اسی صفحے پر ہے، 5ویں جلد کے صفحہ 105 پر۔ اور مختلف کتب کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے، فتح القدیر وغیرہ، دارالفکر جو بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے، مصری نسخہ اس کی 7ویں جلد صفحہ 27 پر، اور کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ اس کی صفحہ 6 جلد نمبر 6 صفحہ 167 پر، زکریا بک ڈپو کا چھپا ہوا اس کی جلد نمبر 7 صفحہ 25 پر، شامیہ کے اندر بھی اسی طریقے سے نقل کیا ہوا ہے۔ کما لو باعہ بالاسمان وان باعہ بحیوان بغیر معقول اللحم جاز فی ظاہر قول اصحابنا وهو قول عامۃ الفقہاء۔ اس کے تحت جو ہے نقل کیا اوجز المسالک وغیرہ کے اندر۔
اب چند ایک اردو کتاب کا حوالہ دیکھیں. فتاوی قاسمیہ کے اندر اس کو نقل کیا ہے، 19ویں جلد صفحہ 352-353 پر اس کو نقل کیا ہے. اور محمود الفتاوی میں حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم جو صدر مفتی تعلیم الدین ڈھابل کے ہیں، انہوں نے بھی اس مسئلے کو لکھا ہے. ان کی بڑی لمبی عبارت ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ زندہ جانور کو وزن کر کے فروخت کرنا جائز نہیں، لیکن اگر وزن کرنے سے مقصود صرف قیمت کی تعین ہو، یعنی مال کا کسی درجہ اندازہ کر کے قیمت تجویز کی جائے تو اس کی گنجائش ہے. اس مسئلے کو جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب نے لکھا ہے محمود الفتاوی کی 4تھی جلد کتاب البیوع 470 صفحے پر. اسی طریقے سے حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی نے بھی جو ہے احسن الفتاوی کے اندر نقل کیا ہے. ان سے کسی نے پوچھا ہے کہ زندہ مرغی کی بیع وزناً جائز ہے یا نہیں، تو ایک عبارت نقل کی ہے، اس کے تحت جو ہے نقل کیا ہے کہ مرغی کی سانس کی وجہ سے اس کے وزن میں کوئی معتد بھی فرق نہیں آتا، لہذا یہ جہالت یسیرہ ہے جو مفضی الی النزاع نہیں. نیز مرغی کی اس طرح بیع کی عرف عام ہو جانے کی وجہ سے اس میں نزاع کا احتمال نہیں، اس لیے یہ بیع جائز ہے. یہ پوری عبارت جو ہے احسن الفتاوی کی نقل کی ہے. لہذا حضرت مفتی رشید احمد صاحب بھی کہتے ہیں کہ وزن کے اعتبار سے اگر کوئی شخص زندہ جانور کو وزن کے اعتبار سے بیچتا ہے تو خرید و فروخت اس کی جائز ہے. یہ احسن الفتاوی 6ٹھی جلد کتاب البیوع صفحہ 497 پر جو HM سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر. فتاوی عثمانی میں بھی حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو نقل کیا ہے. ان سب کا احاطہ تو یہاں بہت مشکل ہے، میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں. آپ فتاوی عثمانی میں بڑی تفصیل سے حضرت مفتی صاحب نے نقل کیا ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں. 3ری جلد کے اندر فتاوی عثمانی میں صفحہ 98، 99، 100 اور 101 اور آگے بھی جو ہے لمبی بحث ہے اس کے اندر، وہاں آپ فتاوی عثمانی میں دیکھ سکتے ہیں. 3ری جلد جو مکتبہ دارالعلوم کراچی سے چھپا ہوا ہے اس کی 3ری جلد صفحہ 98، 99، 100، 101، 102 وغیرہ پر جو ہے نقل کی گئی ہے. اور کتاب النوازل کے اندر اس طریقے سے بیع کرنے کو بھی جائز لکھا ہے کہ زندہ جانور کی بیع جو ہے جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کتاب النوازل کی 10ویں جلد صفحہ 456 پر اس کو نقل کیا ہے. اور حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تحفۃ العلمعی کے اندر ایک مسئلے کے تحت جو ہے اس بیع کے جواز کی صورت میں نقل کیا ہے. باب ما جاء فی کراہیت بیع الحیوان بالحیوان نسعۃ کے تحت جو ہے کتاب البیوع ابواب البیوع کے اندر اس باب نمبر 20 کے تحت جو ہے باب نمبر 21 کے تحت حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے. وہاں تفصیل دیکھی جا سکتی ہے. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ حضرت مفتی صاحب یوں لکھتے ہیں کہ الگ الگ اس طریقے سے ثمن کو متعین کرنا تو بہت مشکل امر ہے، اس لیے تول کر مالیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے جو حقیقتاً جو ہے تولنا ہی مقصود ہو، تقدیری ثمن مقصود نہ ہو تو پھر ان کا شمار بھی اس طریقے سے جو ہے ایک ابواب کے تحت حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ وزن کے اعتبار سے بھی جائز ہے. تحفۃ العلمعی کی 4تھی جلد کے اندر اس کو دیکھ سکتے ہیں، ابواب البیوع صفحہ 145 اور 146. اصل بحث تو یہاں پر نہیں ہے، لیکن ضمناً جو ہے حضرت مفتی صاحب نے اس کے اندر نقل کیا ہے ایک سوال کا اور ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئے. اصل بحث دیکھنا ہے تو فقہ کرام کی جو عبارات میں نے ابھی بتلائی ہے اس کے اندر دیکھی جا سکتی ہے.
خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ کبھی بھی چاہے بقرعید کا موقع ہو یا اور کبھی بھی اگر کوئی شخص بیل، بھینس، گائے، بکرا، بکری اور مرغا، مرغی، بطخ ان تمام چیزوں کو وزن کر کے بیچتا ہے تو ان تمام جانوروں کو وزن کر کے بیچنا جائز ہے، اس میں حرمت کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ لہذا جو کوئی شک کرتا ہے ان کے لیے شک کرنا یہ مناسب نہیں، فقہاء کرام نے اس کی بیع کو جائز لکھا ہے۔